الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت نہم بیٹے آپ کے حصہ نظم سے آج جو آپ کی نظم پڑھ رہی ہوں اس کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو علامہ اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ بیٹے سب سے پہلے اس سبق کے ابتدائیے کے اوپر جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائیہ آپ کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال کا مضمون ہم سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بالکل اسی کے مطابق ہمارے پاس معلومات ہیں۔ میں پھر بھی اس کے کچھ کلیات آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1938 میں وفات پائی۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی ملی شاعر ہیں اور مفکر پاکستان اور نظریہ پاکستان کے خالق بھی ہیں۔ آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، وہاں سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ بیٹے یہ علامہ محمد اقبال کا جو مضمون ہے، یہ معلومات آپ کے پاس پہلے بھی ہے، بس یہاں ہم اس کو شاعری کے احوال کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو علامہ محمد اقبال کی شاعری ہے وہ ہمیں ایک مکمل پیغام دیتی ہے۔ وہ مکمل پیغام ہمیں دنیا کی، دین کی راہ جو ہے وہ بتاتا ہے اور ہمارے وسیع مطالعے میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے اسی عشق کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ آپ فلسفی اور آپ ایک بہترین فلسفی کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے۔ ان کی نیچے تصانیف میں نے آپ کو حاشیے میں کر دی ہیں، آپ نے اس سب کو مختصر حصے میں یاد کر لینا۔ بیٹے آگے اس کی تشریح سے پہلے میں آپ کو اس کے سلوشن کی طرف لے کر جاؤں گی۔ وہ سلوشن پہ وہاں پہ ہم اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیں گے اور الفاظ معنی کے ساتھ ہم اس کی آگے تشریح اور اس کے مرکزی خیال کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہاں پر آپ کے سامنے اس کی لغت موجود ہے، آپ یہاں سے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیجئے۔ آگے جب بیٹے اس کے حل کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے اس نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں بتا دوں۔ یہ نظم آپ سے کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی آپس کے اتحاد و اتفاق میں ہی پوشیدہ ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی اخوت اور بھائی چارے کا درس جو ہے وہ یہ نظم ہمیں دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کے خلاصے کو بھی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ آگے تشریح کی طرف آئیے۔ شعر نمبر 1 ہے آپ کے پاس۔ شاعر کہتا ہے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار میں۔ تشریح کی طرف دیکھیں، کہتے ہیں اس شعر میں شاعر ملت اسلامیہ کے علم برداروں کو، ملت اسلامیہ کے علم بردار کون ہیں؟ جو مسلمان ہیں، جو اس کو چلانے والے ہیں، جو ملت اسلامیہ کے کارکن ہیں، یعنی ہم لوگ کہتے ہیں علم برداروں کو اخوت بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک درخت کی شاخ کی مثال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک ڈالی جو ہے وہ اپنے درخت کے ساتھ لگی رہتی ہے کوئی چیز اس کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتی، لیکن جب وہ اپنی شاخ سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بقا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم اتحاد و اتفاق کو اپناؤ گے تو تمہاری ساری ثقافت، تہذیب، اقتدار جو ہے وہ مضبوطی سے چلیں گی، اور اگر تم نے ان کو چھوڑا تو تم دنیا میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا اور تم صفحتی سے مٹ جاؤ گے۔ نیچے حوالے کے شعر آپ کے پاس بیٹے موجود ہیں۔ آگے شعر نمبر 2 دیکھیں، کہتے ہیں ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگبار سے۔ آگے اس کی تشریح کی طرف آئیے۔ علامہ محمد اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کو اخوت و بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی چارے اور باہمی محبت کی کمی کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی وہ گروہوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے فرقے اپنا لیے ہیں، وہ فرقہ بندی میں پڑ چکے ہیں۔ علامہ اقبال شاخ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جو شاخ اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، اپنی جماعت سے الگ ہونے کے سبب اسے کوئی مقام حاصل نہیں رہتا، اسے کوئی بلندی حاصل نہیں رہتی، وہ پستی اور غلامی کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گلزر کامل عیار سے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مسلمان
ایمان کی طاقت میں پیچھے رہ گئے، کمزور ہو گئے، تو وہ پستی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ جب تک ان کے سینوں میں ایمان کی حرارت موجود تھی، وہ متحد تھے، وہ ایک تھے، چاہے وہ رومی تھے، چاہے وہ ایرانی تھے، تمام سلطنتوں پر ان کا دور دورہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے قرآنی تعلیمات سے دوری اختیار کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے دوری اختیار کی، تو اس دوری کے سبب انہیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہتے ہیں وہ علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا سبب جو ہے وہ اسی ایک بات میں پوشیدہ تھا کہ انہوں نے اتحاد و اتفاق کی قوت کو نہ چھوڑا اور اسلامی تعلیمات کو اپنائے رکھا۔ اگر آج ہم اپنا کھویا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی وہ ایک راستہ ہے جسے اپنا کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کی مثال ایسے چمن کی مانند ہے کہ جس چمن میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں تھیں، پرندوں کا مہکنا تھا، ان کا چہکنا تھا۔ لیکن آج کیا ہوا کہ کیونکہ مسلمانوں نے اس تمام قوت اور اتحاد کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال جو ہے وہ چمن کو وطن سے برابر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں آج مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے اس جو وطن ہے اس کی حفاظت نہ کی، وہ بکھر گئے اور زوال کا شکار ہو گئے، ان میں ایمان کی پختگی باقی نہ رہی، انہوں نے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو اس سب کے سبب جو ہے وہ دنیا میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی اور ان کا کھویا ہوا جو مقام ہے وہ ان سے لے لیا گیا۔ آگے وہ دیکھیں، کہتے ہیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کر تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اے مسلمان، تو اپنی موجودہ حالت سے سبق سیکھ۔ اگر تو نے آج بھی اپنی موجودہ حالت سے سبق نہ سیکھا، اتحاد و اتفاق کو نہ اپنایا، تو ماضی کی داستانیں تجھ پر دوبارہ دہرا دی جائیں گی۔ شاعر کہتے ہیں غیروں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی اسی وقت ملتی ہے کہ جب انسان اتحاد و اتفاق کو کھو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال مسلمانوں کو اتحاد کا سبق دیتے ہوئے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم ذلتوں سے اور پستیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے طرز عمل پر چلنا ہوگا جنہوں نے ایمان اور اسلام اور اخوت اور بھائی چارے کی قوت کو اپنایا اور دنیا میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں شعر نمبر 6 کہتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شاعر کیا کہتا ہے اس آخری شعر میں؟ شاعر جو ہے وہ مسلمانوں کو امید کی کرن جو ہے وہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز اسی ایک بات میں پوشیدہ ہے کہ تم دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، تم اتحاد کو اپنا لو، تم اتفاق کو اپنا لو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر تم اپنی جماعت کو ایک رکھو گے تو کوئی تمہیں الگ نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن مسلمان دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں گے اور اخوت اور بھائی چارے کی جو مثال وہ پہلے تھے وہ مثال بن کر دوبارہ دنیا کے سامنے ابھر آئیں گے۔ بڑے یہ آپ کے سامنے میں نے اشعار کی تشریح کر دی ہے۔ اس سبق میں آپ نے سارے اشعار کی تشریح یاد کرنی ہے، لیکن آپ نے جو لکھنا ہے اس نظم میں کام، آپ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے اور شعر نمبر 3، 4 اور 5 کی تشریح آپ لکھو گے مرکزی خیال کے ساتھ۔ شعر نمبر 3، 4 اور 5 آپ نے لکھنا ہے جماعت نہم۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔